الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کی آیت نمبر 17 تک پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 18 سے ہی ہم سبق کا آغاز کریں گے، اور دراصل گزشتہ سبق میں ہم نے سبا والوں کے حالات کے بارے میں پڑھا کہ وہ کہاں پر آباد تھی، کون سی بابرکت بستیوں کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں ہم نے ذکر پڑھ لیا کہ جو ارض فلسطین ہے وہ مراد ہے۔ بارکنا حولہ، قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس زمین کو بابرکت کہا گیا۔ تو گزشتہ جو ابھی رکوع سٹارٹ کیا ہے اس کے جو ابتدائی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آیت نمبر 17 تک، ان کا لب لباب کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ قوم بہت خوشحال تھی، آباد تھی، اچھی شاہراہوں پر اس کا جو جغرافیائی اسٹرکچر ہے، لوکیشن کے اعتبار سے بہت سے سٹیز جو ہیں ان کی اہم شاہراہیں اس کے احاطے میں آتی تھی، اور ان کا جو معاملات ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے اور جو تجارتی دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہت ہی اچھے اسلوب کے ساتھ چل رہے تھے۔ سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور باغات کی کثرت تھی، جس کی وجہ سے اس قوم کے حالات جو ہیں وہ دیگر جو اس علاقے میں دوسری بسنے والی اقوام تھیں ان کی نسبت بہت زیادہ بہترین اور اچھے تھے۔ تو آج کے لیکچر کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آیت نمبر 18 سے میں نے گزشتہ لیکچر میں کہا تھا کہ سورۃ قریش میں ذکر ہے نا، قریش کی اس سارے معاملے کو سنبھالنے کا جو تجارت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ممتاز کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تمہارا تجارت کرنا خواہ گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں، ہم نے تمہیں یہ اختیار دیا، تمہیں یہ عروج دیا کہ تم جو تجارت میں تم نے اپنا نام کمایا وہ کسی دوسری قوم کے حصے میں نہیں آیا۔ اور یہاں پر ذکر ہے ملک یمن کا، قوم سبا کا، تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پہلے ساتھ، پھر دور قریش کے ساتھ، اور پھر آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں تاکہ آگے چل کے کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو، اور پھر اینڈ پہ معلوم بھی ہو کہ پھر یہ سارا جو تجارتی ہولڈ ہے یہ اہل قریش، اہل عرب کے پاس کیسے آیا، یمن کے علاقے سے نکل کے اہل عرب نے پھر تجارت میں کیسے اپنا لوہا منوایا۔ ٹھیک ہے، اپنے دور کی طاقتور ترین اور خوشحال ترین قوم کی حیثیت سے مشرق و مغرب کے درمیان ہونے والی جو تجارت ہے ان پر ان کی اجارہ داری قائم تھی، اور اس کے بعد ایک مدت تک کیا ہوا کہ تجارت جو ہے وہ تمام قریش مکہ کی سپرد کر دی گئی اور ان کی اجارہ داری اس پر قائم ہو گئی، اور اس کا ذکر سورہ قریش میں بھی آیا ہے۔ اب ہندوستان ہے، چین ہے اور دیگر ممالک سے آنے والے جتنے بھی تجارتی سامان اور یمن جو حدود ہیں یمن کی وہاں پر اترتے اور وہاں پر اہم شاہراہیں قائم تھی۔ اگر آپ کو تھوڑا سا تجارت کے آئیڈیاز ہوں نا تو یہ چیز آپ ایزیلی سمجھ پائیں گے، اگر ہسٹوریکل بکس پڑھ رکھی ہیں یا آپ مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کا، اس کے جغرافیائی اسٹرکچر کا، تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھا پاؤں کہ ایک ایریا ہے، ایک لوکیشن ایسی ہے جس میں بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، شاہراہیں کہہ لیں، بڑی بڑی سڑکیں کہہ لیں، بڑے بڑے راستے کہہ لیں کہ دیگر مختلف ممالک سے گزرنے والے قافلے وہاں سے ہو کر گزرتے ہیں، تو اس جگہ کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، تو بالکل اسی طرح سے کہ جب یورپ سے آنے والا سامان بحیرہ روم کے راستے فلسطین کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہنچتا تھا، وہیں پر یمن اور فلسطین کے درمیان قوم سبا کے تجارتی قافلے اس سامان کی نقل و حمل کے سلسلے میں مذکورہ شاہراہ پر سارا سال رواں دواں رہتے تھے۔ کون سی شاہراہ ہے اس کا ذکر آج کے سبق میں بھی ہوگا، اور بیسیکلی میں نے یہ تمام تعارف کو دوبارہ ریپیٹ ہی اس لیے کروایا ہے کہ آج کی آیات کا جو ہے وہ اس سے تعلق دوبارہ سے جوڑنا اور کنسیپچول سٹڈی کرنا زیادہ آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے جغرافیائی اسٹرکچر پڑھا اور اسی کو باقی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى الظَّاهِرَةً، اور ہم نے ان یعنی سبا والوں اور ان شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بھی بنا دی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی،
اور پھر اللہ فرماتا ہے اور قدرنا فیہا السیر، اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا، اور انہیں فرمایا کہ ان میں راتوں اور دنوں میں امن و امان سے چلو۔ اب ان کے ساتھ کن بستیوں کا ذکر ہے؟ اول تو ہم نے فلسطین کی بابرکت سرزمین کے بارے میں پڑھ لیا، دوسری یہ کہ وہ قوم کی جو بستیاں تھیں نا جن پر وہ قوم آباد تھی، ایک کے بعد بالکل ہی ساتھ ہی دوسری شروع ہو جاتی تھی، یعنی عین شہرا کے اوپر جگہ جگہ بستیاں اس طرح آباد تھیں کہ ایک بستی کی حدود ختم ہوتے ہی دوسری بستی کے آثار شروع ہو جاتے تھے۔ اس طرح تجارتی قافلے نہ صرف رہزنی وغیرہ کے خطرات سے محفوظ رہتے بلکہ انہیں سفر و قیام کے دوران اشیاء ضرورت اور مطلوبہ سہولیات بھی ہر جگہ ہر وقت دستیاب رہتی تھیں۔ اب ایک بستی ختم ہوئی ہے، آگے بیابان ہے، جنگلات ہیں، کھنڈرات ہے، نہ وہاں سے کچھ لے سکتے نہ وہاں کچھ دے سکتے، ٹھیک ہے نا، نہ امپورٹ نہ ایکسپورٹ، اور جو سفر کے دوران آنے والی مشکلات ہیں وہ جنگلات میں ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ایسا عروج عطا ہوا اس قوم کو کہ ایک بستی ختم نہیں ہونے پاتی تھی صحیح سے تو دوسری کے آثار نظر آنے لگ پڑتے تھے، جس سے تجارت کو تو فروغ ملا ہی، جتنے لوگ ہوں گے اتنی ہی تجارت کو فروغ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ قافلے بھی بڑی سیف طریقے سے پہنچ پاتے تھے، کیونکہ بیابان نہیں ہوتا تھا، کھنڈرات نہیں ہوتے تھے، تو سفر کے دوران جو سہولیات ایک مسافر کو چاہیے ہوتی وہ ایزیلی اسیسیبل تھیں، ٹھیک ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا۔ تو مزید تفصیلات پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے درمیان سفر کی منزلیں مقرر کر دی گئی تھیں۔ منزل سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا قدرنا، ہم نے مقرر کر دی ان کے درمیان سفر۔ یہ آبادیاں شہراء کے عین کناروں پر اس طرح واقع تھی کہ ایک آبادی سے دوسری آبادی تک کا درمیانی فاصلہ 30-40 میل کے لگ بھگ تھا، اور یہ فاصلہ سفر کی منزلوں کے حساب سے رکھا گیا تھا تاکہ ہر منزل پر قافلوں کو قیام اور طعام کی مطلوبہ سہولیات آسانی سے میسر آ سکے۔ سبحان اللہ۔ جو فاصلہ تھا، گزشتہ سلائیڈ بھی اگر آپ کے سامنے میں کر دیتی ہوں، تو ہم نے پڑھا کہ ایک بستی ختم ہوتے ہی اگلی شروع، ان کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تقریباً 30-40 میل کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ راہزنی سے یعنی ڈاکوؤں چوروں ان سے بھی محفوظ رہ سکیں اور سفری سہولیات سے بھی لطف اندوز ہو سکیں، کوئی چیز چاہیے تو اس کو ایزیلی حاصل بھی کر پائیں۔ الغرض یہ کہ ہم نے اس قوم کا ہر اعتبار سے جو عروج ہے اس کو پڑھ لیا، اس کے جو معاملات ہیں تجارتی معاملات اس کو دیکھ لیا، اور قرآن نے باقاعدہ قرآن کی نص میں اس چیز کا ذکر ہے آیات میں کہ اس قوم کو کس طرح سے خوشحالی اور آبادی ملی تھی۔ یمن کے علاقے میں یہ آباد تھی، اس کے اندر بستیاں کافی ساری تھی، اہم شہرائیں اس کے پاس تھی، بڑے بڑے بند اس نے تعمیر کر رکھے تھے، باغات کا نظام بہت زیادہ بڑا تھا، 2 بڑے بڑے باغات دائیں اور بائیں، ٹھیک ہے، یمین و یسار۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پھر پانی کی وجہ سے جب یہ زمینیں سیراب کر دی جاتی تو پھر اس میں اناج اور سبزہ خوب لہلہاتے ہوئے کھیت پیدا ہوتے، جس سے ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ اس قدر آسان ہو گئے اور اس کو دوسری اقوام پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ اب اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے ناشکری کی، اور اس آیت کا اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں پھر میں آپ سے ایک کویشچن کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا، تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم، ایسا کون ہے، ایسا کون کرتا ہے، اپنے لیے بد دعا کون کرتا ہے؟ کسی کو اتنا عروج حاصل ہوا ہو تو وہ اپنے لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سے لے لے، چھین لے، ہمیں نہیں چاہیے، ضرورت نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جو پاور ہے نا اس پر بھروسہ ہو گیا، اللہ کی ذات سے دوری اختیار کر لی، اپنی قوت جو ان کو ملی تھی نا اس پر ان کو اس قدر جو ہے وہ بھروسہ آ گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دی۔ اور وہ کیا تھی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا نا یا دعا کا اظہار کیا، وہ نعمتوں کی ناقدری اور مہربانیوں کی ناقدری اور ناشکری جو ہے ان کی ایک عبرت انگیز مثال ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔
یعنی ابھی جو سفر کے مسافروں کے ایک مثالی اقدامات اور جو انتظامات تھے ان کا ذکر ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ آئیڈیل پلیس پر وہ قوم جو ہے وہ لوکیٹ تھی، ٹھیک ہے، اور رہتی تھی، ہر طرف سے جو ہے خوشحالی تھی۔ تو گویا وہ سفر کے جو ابھی مذکورہ مثالی انتظامات بیان کیے گئے ان سے وہ اکتا چکے تھے۔ ان کا خیال کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ وہ پرامن اور پرسکون سفر کرتے کرتے تن آسانی اور سہل انگاری سے مکمل طور پر ان کو اس کی عادت ہو گئی ہے۔ ہم تو اس کا شکار ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی ڈینجر ہی نہیں ہے، ہمیں کہیں سے کسی قسم کا خطرہ اور اس کی وائب نہیں آ رہی ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہ جی ہمیں ہمارے قافلے محفوظ ہیں اور ہر طرف سے خوشحالی ہے، یہ تو چیز ہمارے لیے باعث نقصان ہے۔ یعنی انہوں کی مینٹیلٹی دیکھیں کہ جب بہت زیادہ مال اور دولت آ جاتے ہیں نا، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے علم بھی دے تو علم نافع، ٹھیک ہے، مال بھی دے تو اتنا کہ وہ ہمیں تیری یاد سے نہ بلا دے اللہ، اور اتنا مال دے کہ ہمارے لیے وہ باعث فتنہ نہ بنے۔ ان کو خوشحالی ملی اور ان کے کند ذہن دیکھیں کس طرح سے شیطان نے اپنا کام کیا ان کے ذہنوں کو گروم کرنے میں اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے میں۔ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ چیز کہ ہمارے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا، ہماری تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، ہم تو پھر آسان زندگی گزارنے کے شکار ہو جائیں گے۔ انہیں یہ گمان تھا، بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ اچھا، وہ کہتے تھے کہ ہم بہادر ہیں اور ہم ہر قسم کی جو مشکلات ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے میں کوالٹیز موجود ہیں، ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو اتنا امن اور اتنا سکون ہے ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تو ہم اور آسانی کا شکار کہنے کیا لگے۔ چنانچہ انہوں نے کیا دعا کی؟ ان کے سفر لمبے ہو جائیں تاکہ سفر کے دوران انہیں مشکلات اور خطرات کا سامنا ہو جن کا وہ مردانہ وار مقابلہ کریں، اور یوں انہیں مہم جوئی اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے ہماری جو اندر کی پاورز ہیں نا وہ باہر نہیں آ رہی ہیں۔ مہم جوئی مطلب یہ کس طرح سے مشکلات سے نکلنا ہے، کس طرح سے خطرات سے نمٹنا ہے۔ خطرے تو آ ہی نہیں رہے، زندگی کا تو مزہ ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مزہ تو زندگی کا ہے نا، خطرے آئیں اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ ہم ان پر تعجب کر رہے ہیں نا، انہوں نے واقعی قرآن میں ثابت ہے، انہوں نے یہ دعا کی ربنا باعد بین اسفارنا، اور اللہ فرماتا ہے ظلموا انفسہم، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کر کے، یہ دعا کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ تو میں نے بھی پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا، کہانیاں بنا دیا، اور اس میں نشانی ہے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نشانی ہے صبر کرنے والے، نیکی پر بھی صبر کرنا چاہیے، خوشحالی پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں نا صبر کا تعلق ہے مصیبت سے، مصیبت میں صبر کرو، خوشحالی آئی ہے تو بھی صبر کریں۔ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی حالت شکر، اسی حالت صبر میں رکھنا۔ یہ خوشحالی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہل بنانے کی اور اس سہل زندگی کے جو تو نے ہمیں عطا کی ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کو نکھارنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی گزارنے کا اصل مقصد اور یہ ہے اس پورے رکوع کا لب لباب، میری عقل اور سمجھ اور میری بساط کے مطابق اس میں مزید بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت جس پر میں توجہ دلانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے شاید مصیبت کا تعلق صبر سے رکھ دیا، یا ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ مصیبت آئے تو اس سے چھٹکارے کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت سے ہمیں نکال دے، لیکن خوشحالی آئے تو اس کو سنبھالنا کیسے ہے؟ خوشی آئے تو اس کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں؟ اس اچھی حالت میں اللہ سے معاملات کیسے رکھنے ہیں؟ اور پھر صبر اور شکر کی عادت کو کس طرح سے اپنے اندر سے نکلنے نہیں دینا، لاکھ وسوسے آئیں۔ تو ہم ایک اور بات، ہم ابھی اس قوم پر تعجب کر رہے ہیں نا، او ہو کتنا غلط کیا اس قوم نے، یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ تھوڑی تھا۔ لیکن سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنے لیے ایسی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے
کہ انسان بعض اوقات اپنے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے لیے کوئی چیز مانگتا ہے اچھی سمجھتے ہوئے، لیکن در حقیقت وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے، اور somehow وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے بری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ اس کی حکمت کے مطابق خیر مانگا کریں رب العالمین سے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جو ہمیں سامنے شر لگ رہا ہوتا ہے اس میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ اب وہ قوم تھی خوشحال تھی، اور وہ خوشحالی کو اپنے لیے کیا سمجھ رہی تھی؟ باعث شر۔ وہ اس خوشحالی کو اپنے لیے، اس امن کو اپنے لیے وبال سمجھ رہی تھی، تو وہ بول بیٹھی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، شکر نہیں کیا نیکی پر۔ اچھا، نیکی کا ذکر میں بار بار کیوں کر رہی ہوں؟ چلیں اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر لیں کہ مصیبت میں شکر کرنے کا، صبر کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، لیکن ہم نے آج وہ قوم کی مثال بھی پڑھ لی جس نے خوشی میں، امن میں، خوشحالی میں بھی نہ صبر کیا نہ شکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کیا فرما رہا ہے، اور یہاں پر اس رکوع سے ہمیں کیا سمجھنا مقصود ہے؟ دیٹ از کہ شکر ہی سب کچھ ہے، صبر ہی سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ سکون قلب مانگنا چاہیے، امن مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ وہ دل مانگنا چاہیے جس میں صبر ڈھیلا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرما، ہمیں اپنی ساری زندگی شکر کے مطابق گزار، پھر وہ کیسی ہی کنڈیشن ہو، وہ بہتر بھی ہو، وہ مشکل حالات بھی ہوں، وہ ایسے حالات بھی ہوں کہ جس میں ہمیں لگ رہا ہو کہ اب ہمارے صبر کی انتہا ہے، اب جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ آیت یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی بھی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا، ہاں مگر یہ کہ اس کی طاقت کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے گا آگے آیت میں کیا ذکر ہے، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے۔ ابلیس نے داؤ کیسے چلایا؟ ناشکرہ انسان کو ہوتا ہے نا، کہہ لیں کہ مصیبت ہے یا کوئی چیز حاصل نہیں ہے، وہ داؤ تو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا چلا رہا ہے کہ دیکھو ناشکری کرو، تمہیں ملا ہی کیا ہے، تم تو یہ بھی، تمہاری تو یہ بھی نیکی ہے، تمہاری تو نیکیاں تمہارے کام نہیں آ رہی، چلو چھوڑو اس کو، اس زندگی کو، آؤ ہم وہ گناہ پرست، عیش پرست زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان اس قسم کے داؤ تو چلاتا ہی ہے، لیکن اللہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَاتَّبَعُوهُ۔ شیطان نے اس خوشحال قوم کو کس طرح سے جو ہے وہ تباہ کیا، اپنے بہکاموں میں لا کے، اور یہ قوم کہ جنہوں نے شیطان کی پیروی اختیار کی، شیطان کے پجاری بن گئے، تو پھر دنیا و آخرت میں رسوا ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں مگر ایک گروہ کے جو ایمان والے ہوں۔ شیطان اپنا داؤ چلاتا ہے ہر ایک پر، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، جن کا توکل اللہ پر مضبوط ہے، ان کا شیطان بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور شیطان پر ان کا کچھ قابو نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شیطان کو ان پر کچھ بس نہ تھا، اختیار نہ تھا، کیا مراد ہے؟ شیطان کا کام ہے بہکانا، وہ تو بہکائے گا، اس کا اختیار تو نہیں ہے نا انسانوں پر کہ وہ زبردستی کچھ کروائے کسی انسان سے، تو اس نے مس گائیڈ کیا، انسانوں نے وہ کام کیا، اور وہ بہک گئے اور وہ بھٹک گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے شیطان کا ان پر کچھ اس اختیار نہ تھا، لیکن کیا کیا کہ انفسہم یظلمون، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ گناہ کر کے تو ہم اپنے آپ کو اس چیز پر ریلائی نہیں کر سکتے کہ شیطان کی طرف سے ہوا، اس نے کر دیا، یا سارا قصور ہی اس کا ہے، انسان کا بھی ہوتا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں تعوذ قرآن میں سکھائی گئی، رسول اللہ کی سنت سے، احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ہمیں سکھایا مومنین کو کہ شیطان کے وسوسوں سے کس طرح سے بچنا ہے۔ تو اس قوم کا اگر جو حالات ہیں ان کا خلاصہ دیکھیں تو اس زمانے میں یمن جو تہذیب ہے اور تمدن، اس کا ایک گہوارہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی اگر ہسٹوریکل بکس پڑھ کے دیکھیں نا تو یمن کی تاریخ جو ہے وہ چونکا دینے والی ہوتی ہے کہ اس قدر اس دور میں ترقی پذیر قوم تھی،
جناب حضرت مسیح کے دور سے بہت پہلے کا یہ دور ہے، لیکن اللہ نے ان کی ناشکریوں اور نافرمانیوں کے سبب اس قوم کا ایسا نام و نشان مٹایا کہ اب دنیا میں اس کی صرف داستانیں باقی رہ گئی ہیں۔ قوم سبا پر سیلاب کے عذاب کا واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 125 قبل یعنی 450 عیسوی کے لگ بھگ یہ واقعہ پیش آیا۔ بند ٹوٹا ان کا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور زندہ بچ جانے والے لوگ جو ہیں وہاں سے نکل کر عراق اور عرب کے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ خود اوس اور خزرج کے قبائل کا تعلق بھی یمن سے تھا اور یہ لوگ بھی اس علاقے کی تباہی کے بعد یمن سے یثرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ قوم سبا کی تباہی کے بعد جو تجارتی شاہراہ ہے اس پر قریش مکہ کی اجارہ داری قائم ہو گئی، اور جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اس زمانے میں قریش کے تجارتی قافلے جنوب میں یمن اور شمال میں شام اور فلسطین کے درمیان آزادانہ سفر کرتے تھے، اور اس کا ہی ذکر سورۃ قریش میں کیا گیا۔ لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف۔ تو اس رکوع کو اگر یاد کریں تو ابتدا میں ہم نے پاکستان سے بھی ریلیٹ کیا تھا، تو پاکستان کے اقوام، پاکستان کے جو لوگ ہیں ناشکری کی روش اختیار کرتے رہے، اپنے وسائل کو یوں ہی ضائع کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 موسم پاکستان میں آتے، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سبزی، ڈرائی فروٹس، ہر کپاس، دھاگا، سب سے بڑی جو صنعت ہے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں کپڑا بنانے کی، کیا کیا وسائل ایسے نہیں ہیں جو پاکستان کو عطا کر رکھے ہیں، لیکن عوام الناس ان کو برباد کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے، پرپزفل وے میں یوز کرنے کے لیے اور ان کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے محنت نہیں کرتی، نہ شکری کرتی یا شکر نہیں کرتی۔ تو اللہ سے ابھی توبہ کریں، اپنے ملک کی سلامتی کی دعا کریں، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، اور ایک اچھے مسلمان اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ملک کا بھی خیال رکھیں، ایمان کا بھی خیال رکھیں، اخلاقیات کا بھی خیال رکھیں، اپنے اللہ اور رسول سے معاملات کا اور ان سے تعلق کا بہترین خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔